السلام علیکم من اتبع الہدا، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی قرآن و سنت کی پیروی کرے۔ لعنت ہو مرز غلام قادیانی پر بے شمار، لعنت ہو مسلمہ کذاب پر بے شمار، لعنت ہو ہر جھوٹے نبوت کے دعوے دار پر بے شمار۔ امیر فیصل، آپ کے تعلق سے ہمارے اس کوشچن آنسر گروپ 2 کے اندر 2 سے لے کر 3 آڈیوز ڈالی گئیں، جن میں آپ نے جو کچھ کہا وہ میں ابھی سنا دیتا ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ پر یہ شک و شبہ رہا کہ آپ کہیں قادیانی ہیں، اور ایسا آپ کے رویے، آپ کی گفتگو اور آپ کی وائسوں کی وجہ سے کہا گیا۔ کل یکم رمضان کو اور اس سے پہلے 2-4 دن پہلے یا 1-2 دن پہلے آپ کے متعلق یکم رمضان کو ایک وائس آئی، اور اس سے پہلے بھی ایک وائس آ چکی تھی جس پر میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو موقع دیا اور آپ کو ریموو کرنے سے پہلے کہ ان وائسوں کے متعلق آپ کا کیا جواب ہے، جس پر آج آپ نے 2 رمضان المبارک کو یا گزشتہ رات جو گزر گئی اس میں آپ نے وائسیں ڈالی، کیونکہ رات تراویح سے پہلے تک میں انتظار کرتا رہا کہ آپ کے جوابات آئیں گے تو سن کر بات ہوگی۔ ابھی صبح 2 رمضان المبارک کو آپ نے یہ بہت ساری وائسیں بھیجی ہیں، پہلے سے موجود بھی اور نئی بھی، اور اس میں جو کچھ آپ نے کہا وہ بھی میں نے سب کا سب سن لیا اور لکھ لیا۔ آپ کی گزشتہ 2 آڈیو کو سننے کے بعد جو غفران بھائی نے گروپ 2 کوشچن آنسر گروپ میں ڈالی، اور اس سے پہلے کی بھی ایک وائس، تو ان 2 وائسوں کو سننے کے بعد اور آج کی آپ کی ڈالی گئی ان وائسوں کے بعد، جبکہ کل آپ کو میں نے 3 دن کا 36 دن کا ٹائم دیا تھا، اور پھر آپ نے مہلت مانگی تھی، پہلے 24 گھنٹے کا آپ کو ٹائم ملا، آپ نے مہلت مانگی، وہ ٹائم میں نے 36 گھنٹے کا دیا۔ آج 2 رمضان المبارک کو آپ نے یہ وائسیں بھیجی ہیں اپنی صفائی میں، تو جواب یہ ہے کہ آپ کی صفائی نہیں ہوئی، مزید آپ پہ گند پکا ہوا۔ گزشتہ 2 وائسوں کو سننے کے بعد اور آج کی آپ کی ڈالی گئی وائسوں کو سننے کے بعد یہ معاملہ بالکل روزے روشن کی طرح کلیئر ہوتا ہے کہ امیر فیصل قادیانی ہے۔ امیر فیصل قادیانی ہے اور قادیانی سپورٹڈ ہے، اور اپنے ایک مخصوص انداز میں، وہ چاہے آپ کا گروپ پیور ڈسکشن ہو یا کچھ اور، لوگوں کے اندر قادیانیت کو پھیلانا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ قادیانی کرتے ہی اسی طرح ہیں، ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی چور دروازہ لے کر آئیں گے، کبھی وہ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ تو آپ نے آج جو وائسیں ڈالی اور جو اس سے پہلے آپ کی وائسیں ہمیں ملی، وہ وائس کیا ہے وہ اسے میں پلے کرتا ہوں۔ جی ہاں، میں مذہب اس کو احمدیت قادیانیت کو مذہب اسلام کا ہی ایک فرقہ سمجھتا ہوں۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب اسلام سے ہی ریلیٹڈ لوگ ہیں یہ۔ اب ان کے عقائد میں فرق ہے یا یہ کس طرح سے معاملات ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اس وائس میں آپ نے کہا کہ میں قادیانیت کو مذہب اسلام کا فرقہ سمجھتا ہوں، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قادیانیت کا، مرزائیت کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مگر امیر فیصل کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، میں مذہب اس کو احمدیت قادیانیت کو مذہب اسلام کا ہی ایک فرقہ سمجھتا ہوں کہ میں قادیانیت مرزائیت کو اسلام کا ایک فرقہ سمجھتا ہوں، جبکہ قادیانیت مرزائیت کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ امیر فیصل کہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تو آپ کے قادیانی ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے کہ مذہب اسلام سے ہی ریلیٹڈ لوگ ہیں یہ۔ امیر فیصل کہتا ہے کہ قادیانی مرزائی مذہب اسلام سے ریلیٹڈ لوگ ہیں۔ اب ان کے عقائد میں فرق ہے یا یہ کس طرح سے معاملات ہیں وہ ایک الگ بات ہے، بٹ کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں
وہ اللہ پر، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی کوئی کہتا ہے اور اوپنلی کہتا ہے تو وہ مسلمان ہے ہی ہے۔ ایسا محترم اشرف صاحب، آپ کی اس لمبی آڈیو میں دو ہی ٹاپک ہیں مینلی۔ ایک، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت منوانا چاہتے ہیں، ایک آپ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، ختم نہیں ہے۔ ہم نے جتنی تحقیقات کی ہے، ہم آپ کو بوادنگ دہل کہتے ہیں، ہماری تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ امیر فیصل اپنی اس وائس میں کہتا ہے کہ ہماری تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ رہی بات جب تک دنیا اور انسانیت قائم ہے تو نبی کسی نہ کسی روپ میں آتے رہیں گے۔ امیر فیصل کہتا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے نبی کسی نہ کسی روپ میں آتے رہیں گے۔ تو امیر فیصل یہی قادیانیت اور یہی مرزائیت ہے۔ گائیڈ کرنے والے لوگ آتے رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخری نبی ہیں، بٹ وہ نبوت کی انتہا ہیں۔ ان سے بڑا نبی کوئی نہ آیا تھا، نہ آئے گا، نہ شاید آ سکے گا، اور کہیں نہ کہیں حدیثوں میں بھی پیش گوئی ہے، اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیش گوئی کی تھی کہ ایک آنے والا آئے گا، حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ اس بات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ آئی ایکسیپٹ، آئی بلیو، آپ نے کہا کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو جبکہ آپ ہی کے گروپ کے اندر میں نے یہ بات بتائی اور دیگر میڈیا پر یہ جوابات موجود اور آپ کے پرسنل میں یہ جوابات آپ کو دیے کہ قرآن مجید نے، اسلام نے، شریعت نے ہمیں یہی بتلایا ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ قتل نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے، شہید نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ دنیا میں اترنا ہوگا، نزول ہوگا، نازل ہونا ہوگا۔ اس تعلق سے میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، ہاں سننے والوں کو حوالہ ضرور دے دینا چاہتا ہوں۔ پارہ نمبر 6 سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے تھوڑے الفاظ میں آیت پڑھ دوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، مطلب اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کا صاف صاف اعلان، آگے پیچھے آیات وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، اور احادیث کے اندر بھی یہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں کہ جن میں سے یہ احادیث صحیحین میں، بخاری مسلم میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی موجود ہیں، اور ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں، جیسا کہ حضرت حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، جناب عبداللہ ابن مسعود، عثمان بن ابی العاص، حضرت ابو امامہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی روایت کردہ حدیث کے اندر صحیح بخاری میں 3448 میں اور صحیح مسلم میں 155 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے اترنے اور دیگر باتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو امیر فیصل کا کہنا کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں، میں یہ ایگری ہوں، میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ قادیانیت ہے، یہ مرزائیت ہے۔ اسی طرح آپ نے تم نے امیر فیصل نے کہا کہ نبی آتے رہیں گے، نبی آتے رہیں گے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح طور پر سورۃ الاحزاب پارہ 22 آیت 40 کے اندر بتا دیا کہ خاتم النبیین، نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ترمذی کتاب الفتن کے اندر
صحیح مسلم کے اندر اور اسی طرح دیگر احادیث صحیحہ کے اندر نبی علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ ترمذی میں حدیث نمبر 2219 میں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح مسلم میں راوی اس کے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر ہے 2404۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث میں سے ترمذی کی روایت 2272 میں فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ تو رسول ہے نہ میرے بعد نبی ہے۔ اور بخاری کی حدیث 3535 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ تو تمام احادیث سے یہ ثابت ہے کہ پیارے نبی کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ امیر فیصل کہتا ہے آتا رہے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر مرزائیت ہے، یہ قادیانیت ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے جو وائسیں بھیجی ہیں گزشتہ رات میں یا دن میں، ان میں آپ نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ مزید آپ پر پہلے سے موجود مزید کیچڑ ان وائسوں نے آپ پر ڈالا۔ ہم بات کر رہے تھے آپ کی ان 2 وائسوں کے متعلق جو میں نے سنوا دی، شاید آواز کچھ آئی ہو، نہیں تو سن کر آپ کو وہی آپ کے الفاظ ریپیٹ کر دیے۔ آپ کچھ کہنا چاہیے تھا جو کل میں نے آپ کو بتایا، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمانوں سے نیچے آنا ہوگا۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، جو دعوی نبوت اور رسالت کرے گا وہ پکا دجال اور پکا لعنتی ہوگا۔ یہاں بریکٹ میں اب آپ کو بتا دوں، آپ نے اپنی وائسوں میں لفظ لعنت پر اعتراض کیا، تو یہ تو خود قرآن مجید نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ تو مسلمہ کذاب کون تھا؟ جھوٹا تھا۔ مرزا غلام قادیانی لیٹرین میں مرنے والا، گڑ سے استنجا کرنے والا، ڈھیلے کو گڑ سمجھ کے کھانے والا، اور آپ کی بھیجی گئی وائسوں میں محمدی بیگم کا عاشق، یہ خبیث تو پرلے درجے کا لعنتی تھا، کیونکہ یہ جھوٹا تھا اور قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ پھر آپ بیچ میں قادیانیوں کی طرح معاملہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کا لے کر آ گئے۔ تو جناب یہاں شیعہ بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مرزائیت اور مرزا غلام قادیانی اور قادیانیت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے جو صبح وائسیں ڈالی ہیں، ان ساری وائسوں کے اندر مرزے کا عشق بیان ہوا۔ آپ نے اپنی وائسوں میں کیا مرزے کے عشق متعلق کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا مرزائیت قادیانیت اسلام کا فرقہ ہے۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ آپ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا ہیں، تو یہاں آپ مرزے کا عشق لے کر بیٹھ گئے۔ کیا آپ ہمیں بدھو سمجھتے ہو؟ پاگل سمجھتے ہو؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہماری کھوپڑی میں بھیجے کی بجائے بھوسا بھرا ہوا ہے؟ آپ نے جو وائسیں ڈالی ان میں مرزا غلام قادیانی لعنتی کا حسن محمدی بیگم کے ساتھ عشق و مشوقہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ مرزے نے اس سے نکاح کرنا چاہا، مرزے کے وہ خلاف ہوئے، مرزے کی بات نہیں مانی، اس عورت کا باپ مر گیا، خاوند نے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے بیچ میں کہا اے رام اے ایشور۔ تو مسلمان تو ایسا نہیں کہتا، ہمیں تو کہنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اور پھر آپ کو جواب دیا گیا کہ کرشن اور رام جس طرح کرتے تھے اس پر آپ نے بات کہی۔ تو مرزے کے باپ کے پیسے چوری کرنا، مرزے کی پینشن کا معاملہ، مرزے کے عشق کا معاملہ، یہاں ہم آپ سے یہ ڈسکس نہیں کر رہے تھے، نہ کل آپ کی یہ وائسیں ہمارے پاس پہنچی۔ آپ نے جو واضح طور پر کہا کہ مرزائیت قادیانیت اسلام کا فرقہ ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ ایسا وہی کہے گا جو خود قادیانی ہوگا۔
پھر آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، تو یہ قادیانیت مرزائیت ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ سلم کے بعد بھی نبی آئیں گے، تو یہ مرزائیت اور قادیانیت ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جناب وہ نہیں نکالتے اور آپ کو نکالے جانے کی بات کہی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے گروپوں میں کوئی ہندو آ جائے، پرائم منسٹر آف ہندوستان مسٹر مودی ہمارے گروپوں میں ایڈ ہونے کے لیے آئے، میں اسے بھی ایڈ کروں گا۔ کوئی پنڈت آ کر گروپوں میں ایڈ ہونا چاہے، ہم ایڈ کریں گے، لیکن کوئی بے روپیہ اور دو رنگیا آئے اور لوگوں کو یہ شو کرائے کہ میں مسلمان ہوں، اور در پردہ وہ قادیانی ہو اور کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے، اور مرزائیت قادیانیت اسلام کا فرقہ ہے، ایسوں کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ مودی کے لیے جگہ ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم آئے ہمارے گروپوں میں ایڈ ہو، اس کے لیے جگہ ہے۔ امریکہ کا، اسرائیل کا یہودی آئے، وہ ایڈ ہونا چاہے، ہم ایڈ ہونے دیں گے، لیکن کوئی روپ بدل کر آئے، کوئی بھیس بدل کر آئے تو جناب ایسا ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ نے کہا میرا اپنا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ جناب در پردہ رہ کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنا کہ میں قادیانیت کو نہیں مانتا، اور پھر کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اور مرزائیت قادیانیت اسلام کا فرقہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے اس گروپ سے ہم ریموو کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں موجود تمام مسلمانوں کے کویسچن اور آنسر کے گروپس، ان تمام کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ امیر فیصل نے یہ کہا کہ قادیانیت مرزائیت اسلام کا فرقہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ تو آپ کا یہ کہنا بغیر شک کے قادیانیت مرزائیت ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، یہی مسلمہ کذاب کی کذابیت ہے۔ تو لعنت مسلمہ کذاب پر، لعنت مرزا غلام احمد قادیانی پر، اور اتنی لعنتیں کہ بے شمار لعنتیں۔ کیوں کہ فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ آئندہ کے لیے کوئی بھی شخص ایسے دو نمبر روپ بدلے ہوئے بیروپیوں کے گروپ میں ہرگز ایڈ نہ ہو۔ اگر اپنے اسلام اور ایمان کی سلامتی چاہیے، وہ چاہے پیور ڈسکشن گروپ ہو یا کوئی اور گروپ، نہ کوئی بندہ مسلمان ایسے امیر فیصل جیسے لوگوں کو اپنے گروپوں میں ایڈ رکھے، جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر کہے کہ جناب مرزائیت اور قادیانیت اسلام کا فرقہ ہے، اور کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اور کہے کہ آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ ہم بھی آپ کو ریموو کر رہے ہیں، اور باقیوں سے بھی یہ گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور چکنا رہیں، اور اس قسم کے لوگوں کو ہرگز اپنے گروپوں میں ایڈ نہ رکھیں اور ایڈ نہ ہونے دیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ آپ کو مسلمان سمجھا گیا، لیکن آپ سراسر قادیانیت پر اور مرزائیت پر نکلے۔